السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدنان شعیب اور آج برائٹو آل اسٹیٹ آف لائف میں ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہیں۔ کیسے ہیں سعد؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. تھینک یو عدنان فار ہیونگ می آن دا شو اینڈ تھینک یو برائٹو پینٹس فار بڑی زبردست ایفرٹ ہے اور بہت اچھے طریقے سے اس کو میں فالو کر رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر بڑے عرصے سے، اور بہت اچھے طریقے سے آپ لوگ اس کو لے کے چل رہے ہیں، اور آئی تھنک بیسٹ وشز فار برائٹو پینٹس فار. اوکے، اچھا، بیفور ہم اسٹارٹ کریں میں سعد آپ کا انٹروڈکشن کرنا چاہوں گا. سعد، یور فرم نیم از ڈیزائنس، ٹھیک ہے، اور ماشاء اللہ یو آر ٹو پارٹنرس، جس میں ایک جواد ہیں اور ایک سعد خان ہیں، اینڈ یو آر رننگ دس شو سنس لائک 15 ایئرس ناؤ. آپ آئی تھنک جی اب الحمد للہ جی ہمیں آئی تھنک مور دین 15 ایئرز ہو گئے ہیں، بٹ اگر میں انفارمل پارٹ اس کا اس میں ڈالوں، بیکاز وی اسٹارٹیڈ آف ان 4th ایئر پرابیبلی اینڈ سنس دیٹ ٹائم ویو بن ٹوگیدر. تو اب آئی تھنک 2007 آنورڈس ہم فارملی اس کو فارملی کر رہے ہیں. بٹ اس میں میرا کریئر جو ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا ایز اے ایجوکیشنسٹ. تو میں نے 14-15 سال یو ای ٹی میں ٹیچ کیا آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آج جدھر بھی کھڑا ہوں اس میں میرے انسٹیٹیوشن کا، یو ای ٹی کا بہت بڑا رول ہے، اور وہ جو میرا ایک ایکسپوجر تھا ایجوکیشن سیکٹر کے ساتھ اس کا بہت بڑا رول ہے، اور اس نے مجھے ایوالو ہونے میں اور سیکھنے میں بہت ہیلپ کیا اوور آل پروفیشن کے حوالے سے. بٹ لاسٹ ایئر یہ کووڈ سے کچھ دن پہلے میں نے اور جواد نے اکٹھے ہم نے ریزائن کیا تھا یو ای ٹی سے، اور اب فل ٹائم اپنی پریکٹس پوری کنسنٹریشن اب کام پر آ پوری گئی. پریکٹس کو. اوکے، سو ایز یو ٹولڈ می ارلیئر دیٹ کہ 2002 کے آپ لوگ بیچ فیلوز ہیں دونوں، جواد اور آپ، اینڈ دین یو graduated from 2007 I think from UET. So because it's about you, so how did you came into this profession? It was by luck or by chance or by choice? What was it? آئی تھنک میں بہت چھوٹا تھا تو میں کہیں بیٹھا ہوا تھا، میری کزن سے اپنے بات ہو رہی تھی، تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ میرے جاننے والے ہیں، وہ آرکیٹیکٹ ہیں. تو ورڈ آرکیٹیکٹ نے مجھے بہت فیسنیٹ کیا سنس دیٹ ٹائم، اینڈ آئی تھنک وہ تھرو آؤٹ مائی لائف ان دا بیک آف مائی ہیڈ وہ فیسنیشن رہی، اینڈ پرابلی اس کی وجہ سے ہی میں اس پروفیشن میں آیا. اور جب ہم نے اس زمانے میں انٹری ٹیسٹ اب بھی ہوتے ہیں، انٹری ٹیسٹ ہم نے دیا تو میرا ایڈمیشن اور بھی 1-2 جگہوں پہ ہو گیا تھا. تو بٹ ان دی اینڈ میں نے آرکیٹیکچر کو ہی نیرو ڈاؤن کیا اس کے اوپر، اور اسی ڈائریکشن پہ تھوڑا سا بچپن سے تھوڑا سا کریٹیو سائیڈ اسٹرانگ تھی، پرابلم سالونگ اپروچ تھی چیزوں کی طرف، اور فنیس اور ڈیٹیلنگ شروع سے ہی پسند تھی. ویسے یو آر لکی کہ اس نے آرکیٹیکچر ورڈ استعمال کیا، اگر وہ کچھ اور ورڈ استعمال کر لیتا تو شاید وہ انسپائریشن کا پارٹ ہوتا. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح. اوکے، تو جب یہاں سے نکلے، ظاہری بات ہے پڑھنے کے دوران میں کچھ فیسنیشنز ہوتی ہیں جی کہ میرا مینٹور یہ ہوگا، یا میں آئی وانٹ ٹو بی لائک دس، اور یا میں اس کو فالو کرتا ہوں. تو وہ کون سے تھے؟ عدنان، اس میں فرینکلی میں یہ سمجھتا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں ایک ایوالو ہوتا رہتا ہوں. میرا کبھی مینٹور کوئی ہوتا ہے، کبھی مینٹور کوئی ہوتا ہے. بٹ یس، ان اے نٹ شیل اگر میں بات کروں تو فیسینیشن کی اگر میں بات کروں تو کامل صاحب کا کام مجھے بہت فیسینیٹ کرتا ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید وہ میں جتنی اس میں فنیس ہے اور جتنی ڈیٹیلنگ ہے وہ ہیٹس آف ٹو ہم، وہ بہت مشکل ہے کسی اور کے لیے ان شوز میں آنا. اور وہ بڑا مطلب یونیک ہے، یونیک تو نہیں ہے، مطلب انسپائرڈ ہے، ٹریڈیشنلسٹ ہیں تو، بٹ یٹ وہ مجھے فیسنیٹ ڈیفینیٹلی کرتا ہے. ادر دین دیٹ مجھے SRDW راشد صاحب، سعد محمود صاحب، ان کا کام بہت فیسنیٹ کرتا ہے. ڈیزائنر ایسٹ کا کام ناصر محمود صاحب ہیں، ان کا کام بہت فیسنیٹ کرتا ہے. تو اگر میں اپنے آپ کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں تو آئی وڈ ڈیفائن مائی سیلف ایز سمبڈی ہو از اے ماڈرنسٹ کنٹمپری سائڈ کے اوپر. بٹ یٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا ہمارے اوور آل آرکیٹیکچرل پریکٹسز میں بہت زیادہ فوکس
استھیٹکس کے اوپر ہے, خوبصورتی کے اوپر ہے, ہونا چاہیے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, بٹ ایک لارجر انڈرسٹینڈنگ بھی بہت ضروری ہے. جتنی اربنائزیشن ہو گئی ہے, اور ہم آج کل سبھی فیس کر رہے ہیں, جو AQI انڈیکس لاہور کا ورسٹ ہے آج کل دنیا میں, تو یہ ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے, ہماری رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے, کیونکہ ہم اس پروفیشن سے ہیں جس کا بلٹ انوائرمنٹ کے اوپر ہیوج امپیکٹ ہے. تو اس پہ کوئی کام نہیں کوئی ہو رہا سوسائٹی کی طرف, یعنی کہ اس کے لیے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے, لیکن وہ اکیڈیمکس اور ریسرچ سائڈ کے اوپر ہے. اس ریسرچ کی ایپلیکیشن پریکٹسز میں آئی تھنک اس میں ایک تھوڑا سا گیپ ہے. کچھ اس میں جو اتھارٹیز ہیں ان کو اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. کچھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گورننگ باڈیز ہیں ہمارے پروفیشن کی, ان کا وہ ڈیفینیٹلی اس میں کچھ نہ کچھ رول اپنا پلے کر سکتی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چھوٹا چھوٹا جو ہے نا, اگر ان پٹ آنی شروع ہو جائے گی, اٹ مائٹ ٹیک اے بٹ آف ٹائم, بٹ اس کا ڈیفینیٹ امپیکٹ آئے گا ٹورڈز دی امپروومنٹ آف دی انوائرمنٹ. اینڈ اس میں مطلب سسٹینیبلٹی بھی ہے, انوائرمنٹ بھی ہے, گرین آرکیٹیکچر بھی ہے, بایو ڈائیورسٹی بھی ہے, اور اور بھی بہت سارے اینگلز ہیں جس کے اوپر مجھے تھوڑا سا گیپ نظر آتا ہے اوور آل. اوکے, اچھا, یو ہیو بین آلسو ایگزیکٹو ممبر آف IAP فار اے ویری لانگ ٹائم آئی تھنک, جی اینڈ یو اسٹل ویری مچ ود دیم. یس. اس کے ساتھ تو IAP میں جب آپ تھے تو کیسے مینیج کرتے تھے؟ IAP کا ایگزیکٹو ممبر ہونا اٹس اے جاب, آئی تھنک اٹس اے پراپر جاب, اور پریکٹس بھی کرنا, پھر گھر بھی دیکھنا, ٹائم دینا. دیکھیں مینیج کرنی وہ چیز مشکل ہوتی ہے جس میں انٹرسٹ نہ ہو. اگر آپ کا انٹرسٹ ہوگا تو آپ مینیج کر لیں گے. تو پرابیبلی ود IAP جو مطلب سنس مائی اسٹوڈنٹ ڈیز میں ایسوسیٹیڈ ہوں IAP کے ساتھ, اور ہمیشہ مجھے IAP میں کام کر کے اس کو ٹائم دے کے مزہ آیا ہے, اور مجھے مینجمنٹ کا اس طرح سے مسئلہ نہیں ہوا, بیکاز آئی انجوائڈ اٹ. اچھا, یہی جواب جو آپ مجھے دے رہے ہیں اپنی بیگم کو دے سکتے ہیں آپ؟ بیگم کو نہیں کوئی جواب دے سکتا, آپ دے سکتے ہیں کوئی جواب. کوئی بھی نہیں دے سکتا. اچھا, ماشاء اللہ یو آر میرڈ, یو ہیو لائک 2 kids اینڈ ایک ڈاٹر ہیں اور ایک بیٹا ہے آپ کا. تو اور ماشاء اللہ یور مسز آلسو شی از اے پروفیشنل وومین اینڈ شی از ورکنگ ایز ویل. تو ہاؤ ڈو یو مینیج, بچوں کیسے مینیج کرتے ہیں؟ بھائی اللہ ہیز بین ویری کائنڈ کہ میرے بچوں کے اور گرینڈ پیرنٹس اور میرے پیرنٹس بہت ننیال اور ددیال صحت مند ہیں اور اچھی اسپرٹس میں. It's a blessing that they are doing it. It is huge. It is. I don't have words to express the gratitude I have for them, because ہمیشہ سے بہت سپورٹیو رہے ہیں, اور ہم بغیر کسی پریشانی کے اور بغیر کسی پرابلم کے ان کے پاس بچے چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ بڑی خوشی خوشی ان کو رکھ لیتے ہیں. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کی گرومنگ کے لیے بھی بڑا, اگر وہ نانا دادا یا نانی دادی کے پاس ہیں تو ان کی گرومنگ کے اوپر بھی اس کا بہت بڑا اثر ہے, اور مینٹلی آئی تھنک اس سے زیادہ کوئی آپ بیسٹ چیز ہو نہیں سکتی. اچھا, یہ بتائیں کہ دیٹ ایز یو ٹولڈ می بفور دیٹ یور ڈیڈ واز فرام این آرمی بیک گراؤنڈ, تو ماشاء اللہ پورا پاکستان بچپن میں آپ لوگ ٹریول کرتے, آرمی میں آپ کو پتہ ہوتا ہی ایسے ہے, اینڈ دین یو سیٹلڈ ان ٹو کراچی long time back, and then you migrated from Karachi to Lahore in the year 1998 as you said. تو how was that experience کہ کراچی میں جب آپ تھے تو کلچر کا ایک افیکٹ, اور پھر لاہور شفٹ ہو جانا؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ میری ایک اسٹرینتھ ہے, کیونکہ میرے دوست کوئٹہ میں بھی ہیں, کراچی میں بھی ہیں, مردان میں بھی ہیں, ایبٹ آباد میں بھی ہیں, اسلام آباد میں بھی ہیں, گلگت میں بھی ہیں. اینڈ دس از پیورلی بیکاز آف دا ریزن کہ ابا فوجی تھے تو ہی کیپٹ آن موونگ اراؤنڈ. تو ہم جب جہاں پہ بھی ان کے ساتھ جاتے تھے تو وہ اس اسکول میں جاتے تھے, اس اسکول میں نئے دوست بنتے تھے, تو وہ ایک پیلٹ بہت بڑا ہو گیا دوستوں کا. ابا جی نے کبھی کہا نہیں تو فوجی بننا ہے, تو آرکیٹیکٹ نہیں بننا؟ بہت ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں فوج میں ہی جاؤں, اور لیکن خواہش تھی, انہوں نے انفورس نہیں کیا. ہی وانٹیڈ می ٹو جوائن دی آرمی. آج کیا کہتے ہیں وہ کہ ٹھیک ہے؟ یہ بڑے خوش ہیں. میں تو مذاق سے ان کو کہتا ہوں میں جی آپ کا بل جمع کرانے والا بیٹا ہوں. اصل میں ہم 2 بھائی ہیں, ایک بھائی میرا وہ فوجی ہے, تو وہ ہی از آلریڈی آؤٹ, تو وہ ظاہر ہے ان کی پوسٹنگ کبھی ادھر کبھی ادھر, تو وہ ہی کیپس آن موونگ اراؤنڈ. تو امی ابو کے ساتھ میں ہی ہوں.
تو میں ان کو مذاق سے کہتا ہوں کہ آپ کے بل شل جمع کرانے والا بیٹا میں بیٹا میں ہوں, کماؤ پت میں گا جی ساڈا. نہیں, وہ کماؤ سے زیادہ یہ ہے کہ جو ہیسل جو ہوتے ہیں ساتھ رہ رہا نا, ہوتا ہے وہ کہ نان لے آؤ جا کے, یا بل جمع کراؤ, یا آلو ختم ہو گئے آلو لے آؤ, انڈے لے آؤ, تو وہ میں بڑی خوشی خوشی سے یہ کام ٹیکنیکلی یو آر دی اونلی سن ہو از لیونگ ود دیم رائٹ ناؤ اس کے اندر ایٹ دی مومنٹ. اوکے. اچھا, کام کے علاوہ جو ایک بندے کی ایک پرسنل لائف بھی ہوتی ہے جس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیپٹر از یور بیگم. گھر میں تو وہ آرکیٹیکٹ ہے بھائی, آپ تو نہیں ہے, مطلب وہی ہے. سوری عدنان, میں بات کاٹنے لگا ہوں آپ کی. وہ ایکچولی میں اور میری بیگم جب کبھی بات کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم اپنا گھر بنائیں, تو ابھی ایٹ دا مومنٹ آئی ایم لیونگ ود مائی پیرنٹس. تو وہ جب اپنا گھر بنائیں گے نا, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم ایک گھر نہیں بنائیں گے, ہم 2 گھر بنائیں گے. اس کی ریزن بیسکلی یہ ہے کہ وہ بھی آرکیٹیکٹ ہیں اور میں بھی آرکیٹیکٹ ہوں. اس کا بڑا اسٹرانگ اوپینین ہے اور ایک آئیڈیالوجی ہے. سملرلی میں تو یہی کام کر رہا ہوں, تو میرا بھی ایک پرسیپشن ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ایک پیج پہ آنے کی کوشش کریں گے نا اس گھر کے ڈیزائن کے حوالے سے, تو وہ بہت مشکل ہو جائے گا اور وہ شاید ہم اچیو نہ کر سکیں. تو اس وجہ سے یا ہم یہ کریں گے کہ 2 گھر بنائیں گے, یا ہم یہ کریں گے کہ ایک فلور, ایک فلور اس میں میں نہیں بولوں گا اور ادھر میں بولنے نہیں دوں گا. یور وائف از آلسو این آرکیٹیکٹ, یو آر اے پریکٹسنگ آرکیٹیکٹ, ٹھیک ہے جی. تو کبھی ایسا ہے بیگم نے کہ ایک ہی کار بنایا تو ایک ہی پروجیکٹ کتنا, تو ایز یو سیڈ دیٹ شی ہیز ہر اون. اس میں دیکھیں جنرلی تو نہیں ہوا, ہم ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرتے ہیں اور پرپزلی یا کیا کہتے ہیں وہ ایک لارجر گڈ کے لیے چپ ہونا بھی ضروری ہے, آ گیا ہے دونوں کو, ود ٹائم سیکھ گئے ہیں. لیکن یس ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ وہ ایسی کوئی انپٹ آ جاتی ہے کہ جس میں بندہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ چلا جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا. آپ اپنی طرف سے سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ واہ جی واہ بڑا زبردست کام ہو گیا, لیکن وہ اس کے اوپر جو اوپینین آتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ بندہ پھر ایک دفعہ یو ٹیک اے سیٹ بیک, اسٹیپ بیک. یو آلسو ورک, یور وائف آلسو ورک. تو صبح کتنے بجے گھر سے نکلتے ہیں؟ 7 بجے ہم اٹھ جاتے ہیں جی, بیکاز بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے. تو صبح کو وہ چھوڑتی ہے اور جب چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت میں پک کرتا ہوں. تو 7 بجے ہمارا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور یہ پروفیشنلی اینڈ کب ہوتا ہے دن؟ پروفیشنلی اینڈ ہوتا ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ میں 6 بجے وائنڈ اپ کر دوں, بیکاز شاید یہ جو تھوڑی سی فوجی بیک گراؤنڈ ہے اس کا میرے اوپر, میں سمجھتا ہوں کہ یہ امپیکٹ ضرور ہے کہ میں تھوڑا سا ڈسپلنڈ ہوں ان ٹرمز آف مائی ٹائم کمٹمنٹس, اینڈ اس حوالے سے میں تھوڑا سا ڈسپلنڈ ہوں. تو ہم 9 بجے سٹارٹ کر لیتے ہیں صبح کو, اینڈ ہم کوشش کرتے ہیں 90% ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم 6 بجے وائنڈ اپ کرتے ہیں. اینڈ ونس آئی ایم ہوم, پھر میں مطلب پھر میں نہیں کال بھی نہیں اٹھاتا, میں فون بھی اپنے سے دور رکھ دیتا ہوں. اور میں اچھا پہلے نہیں کرتا تھا یہ, لیکن پچھلے 2-3 سال سے میں یہ کر رہا ہوں. میرا خیال ہے بڑی صحیح پریکٹس ہے, بہت ضروری ہے, اسپیشلی جب آپ کی فیملی ہو, بچے ہوں, تو پھر وہ ان کا ٹائم ہے. اچھا, ایک تو یہ فیملی ٹائم ہوتا ہے, جو ہے ایک می ٹائم بھی ہوتا ہے. وہ می ٹائم کب نکلتا ہے؟ جب بیگم اپنے گھر جاتی ہے. کیونکہ اس می ٹائم کے اندر بندہ بہت ساری ایسی چیزیں جو بندے کی اپنی بھی پرسنل چیزیں ہوتی ہیں, اور نہیں بھی ہوتی ہیں, بندے نے ایویں بیٹھنا ہوتا ہے کہ یار کہ میں جب بڈھی نہیں میرے دل کو لائسنا سی. بٹ آئی تھنک اس طرح کی فیملی میں بچے بڑے میٹر کرتے ہیں. بٹ جب آپ شام کو گھر آتے ہیں تو تو آئی تھنک وہ ایک بڑا ایک ریجوائس ہوتا ہے. میں تو اپنی لائف میں اپنے بچوں کے پاس جب پہنچتا تو آئی گیٹ ریفریشڈ اگین, ایک فریشنس دوبارہ آ جاتی ہے, چونکہ سارا دن کو پتہ ہے ہماری پریکٹس میں کیا چیزیں ہیں سارا دن. اسی حوالے سے جو بچوں کو اسکول چھوڑنا اور پک اپ کرنا, وہ بھی ایک اچھا ٹائم مل جاتا ہے آپ کو. ہاں, وہ ہم نے ایسے بھی ہم کر سکتے تھے کہ ہم کوئی ڈرائیور لگا دیتے یا کوئی گاڑی لگ جاتی, لیکن ہم نے پرپزلی اس کو اپنی ذمہ داری بنایا ہوا ہے, بیکاز وہ ٹائم آپ کو تھوڑا سا ایک ایڈیشنل ٹائم مل جاتا ہے یا بونس ٹائم مل جاتا ہے, بچوں کو پتہ لگے کہ یہ ابو ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, تو وہ بھی میں انجوائے کرتا ہوں. اور اس کی حالانکہ وہ ٹائم اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ کی کو پروفیشنلی کوئی میٹنگز اور یہ وہ چیزیں اس ٹائم میں آ رہی ہوتی ہیں, بٹ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو مس نہ کروں اور ریلیجسلی اس کو میں فالو کروں اور ان کو پک اپ کروں. اچھا, جب جیسے آپ نے کہا کہ ماشاء اللہ آئی تھنک اٹس اے ویری ہیکٹک جاب, کہ صبح بچوں کو چھوڑنا بھی ہے, لینا بھی ہے, کام بھی کرنا ہے, پروفیشنل ورک بھی ہے, شام کو گھر پہ بھی ٹائم دینا ہے, اینڈ ایز یو سیڈ کہ ابا جی کو بھی بتانا ہے کام بھی, اور سن جو تاڑی وہ کیئر بھی کرتا ہے. اٹس اے ہیل آف اے جاب, آئی تھنک اس کو کرنا مینیج.
ہاں بس دیکھیں لائف از لائک دیٹ, مطلب اس میں میں تو مجھے یہ جاب نہیں لگتی, مجھے یہ روٹین لگتی ہے. It's part of your life ہاں, now. it is who I am as a person, as an individual. تو جب آپ چیزوں کو اس پیس پہ لے جائیں اور آپ اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیں تو پھر میرا نہیں خیال کوئی مشکل ہوتی ہے. اچھا, as an architect ماشاء اللہ you have been doing very limelight projects like you're doing گلوریا کر رہے ہیں آپ, اس کے علاوہ آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور بہت ایجوکیشنل پروجیکٹس بھی آپ کر رہے ہیں جس میں آپ نے مجھے 2-3 نام بتائے اسکولس کے جو آپ بنا رہے ہیں. تو جب اپنے دور میں تھے, پڑھتے تھے اور جب پڑھانا شروع کیا, what difference did you took out of it as a student and then as a teacher teaching in the same institution? مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے میں اپنے تمام ٹیچرس کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں, بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اور میں بہت آئیڈیلائز بھی کرتا ہوں انہیں. بڑے وی ور بلیسڈ ٹو ہیو گریٹ پیپل ایز ٹیچرس. بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا گیپ تھا پروفیشنل ایکسپوئر اور ایکڈیمکس کا. تو شاید جب میں ایز اے ٹیچر گیا تو میں نے یہ کوشش کی کہ جو پروفیشنل سائڈ آف تھنگز ہے اور جو ایکڈیمک سائڈ آف تھنگز ہے اس کو برج کیا جائے آپس میں. اور شاید کسی حد تک میں یو اے ٹی میں اسٹرکچرل سسٹمز میں نے پڑھایا کافی عرصہ, تو اس پرٹیکولر سبجیکٹ کے اوپر میں کوشش, کیونکہ میں پریکٹس کر رہا تھا سنس دیٹ ٹائم اور زیادہ ایکسپوئر ہمارا ایم این سیز کے ساتھ اور کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ ہے, اور اس میں ہم نے انڈسٹریل کام بھی بہت سارے کیے ہوئے ہیں. تو اس میں اسپیشلائزڈ اسٹرکچرز, ان کی کنسٹرکشن, ان کی اسٹرکچرل ڈیٹیلز, ان کی کیونکہ خود انڈرسٹینڈنگ تھی تو وہ میں نے کوشش کی کہ میں اس کو آگے اپنے اسٹوڈنٹس تک کمیونیکیٹ کروں, اور مجھے لگتا ہے کہ میں کسی حد تک اس میں آئی تھنک یہ بڑا ضروری ہے. اگر چونکہ آئی بین آلسو ٹیچنگ ان این سی اے, ٹاٹ دیئر فار 13 years اور اینڈ آئی واز پریکٹسنگ ایز ویل. تو میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے جو بندہ پریکٹسنگ اگر پڑھانے والا ہو تو اس بچے کے لیے اس سے بڑی بلیسنگ کوئی نہیں ہے. صحیح بات, جو میرا ایکسپیرینس, ہماری فیلڈ بھی ایسی ہے. فیلڈ بھی ایسے ہی ہے. اچھا, کمنگ بیک ٹو جیسے آپ نے ابھی یہ بات کی اسٹرکچر کی اور مٹیریلس کی, تو یو آر ماشاء اللہ پریکٹسنگ آرکیٹیکٹ اور کافی پروجیکٹس آپ کی لسٹ پر بھی ہیں. مٹیریل جو ہے ہمارا, جو کہ لوکل انڈسٹری اب آپ کو پتہ ہے ایکسپینڈ کرنا شروع کی ہوئی ہے آج کل, جس میں پینٹ انڈسٹری ہے, ٹائل انڈسٹری ہے, اب تو ہارڈ ویئر انڈسٹری بھی لگ گئی ہے پاکستان کے اندر. اور ایز دا گورنمنٹ پالیسیز ایکسپورٹ میں کچھ مسئلے مسائل آ رہے ہیں, تو واٹ چیلنجز یو تھنک کہ آگے آنے والے ہیں یا آ رہے ہیں آپ کو؟ میں کل کہیں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو وہ مجھے بندہ بتا رہا تھا کہ یار وہ میرے پاس سائیکل ہے, وہ میں نے چائنا سے امپورٹ کی تھی اور اس کے ٹائر خراب ہو گئے ہیں, تو وہ ٹائر بھی چینج کرانے ہیں اور وہ ٹائر مل نہیں رہے, تو وہ ٹائر مجھے امپورٹ کرنے پڑ رہے ہیں. میرا خیال, اچھا اب یہ میں نے مثال کیوں دی ہے؟ یہ مثال میں نے بیسکلی اس لیے دی ہے کہ جو ہماری آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہم پرفیکٹ ہیں, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہمارے سے بہتر چیز دنیا میں اویلیبل نہیں ہے. واٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ ہماری لوکل انڈسٹری میں بہت پوٹینشیل موجود ہے اور اس پوٹینشیل کو ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ ٹیپ ہم ہی کر سکتے ہیں. وہ اٹ اسٹارٹس فرام اس بینگ کنسلٹنٹس. ہم اگر لوکل انڈسٹری کو پروموٹ کریں گے تو لوکل انڈسٹری اپنے پاؤں پہ آئے گی. اپنے پاؤں پہ آئے گی تو جو لوپ ہول تھا R&D کا, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا, وہ لوپ ہول کور ہونا شروع ہوگا. وہ جب R&D ہوگی تو آپ بہتر پروڈکٹس کی ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں گے, اینڈ الٹیمیٹلی یو کین, جیسے دنیا ایکسپورٹ کرتی ہے ہم بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ہم آلریڈی کر رہے ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھو گے تو ہم فرنیچر انڈسٹری میں وی آر ایکسپورٹنگ آل اوور دی ورلڈ. ایگزیکٹلی ماربل انڈسٹری میں, اسپورٹس میں, سرجیکل آئٹمس میں وی آر لائک ڈوئنگ امیزنگ جاب ان دیئر. لیکن کچھ پارٹ ایسے ہیں جو کہ ہم دونوں کا تعلق کنسٹرکشن انڈسٹری سے زیادہ ریلیٹڈ ہے. تو کنسٹرکشن انڈسٹری میں جو آپ کی نیشنل انڈسٹری ہے اس نے پچھلے کچھ عرصے میں زیادہ کام نہیں کیا, لیکن اب اس انڈسٹری میں بہت کام ہو رہا ہے. ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے. اور مطلب میں فرینکلی اسپیشلی جو ٹائلز کا سیکٹر ہے اس میں لوکل کمپنیز نے بہت اچھی ڈیولپمنٹ کی ہے پچھلے 1.5-2 سالوں میں. اور آپ بھی دیکھیں گے جو اٹالین اسپینش پروڈکٹس تھے وہ ان کی پرائس ہی اس طرح کی انسین ہو گئی ہے کہ وہ افورڈیبلٹی نہیں رہی, اور اس میں ایک مارکیٹ میں گیپ آیا. اس گیپ میں لوکل انڈسٹری نے بہت اچھا فلرش کیا اور بہت اچھی ڈیولپمنٹ کی, اور اب وہ لوکل پروڈکٹ بڑا ایکسٹینسولی یوز ہو رہا ہے. اور اسپیشلی کمرشل کاموں کے اندر تو پرائس میں
فیزیبلٹی اس پروڈکٹ کی بنتی ہے, کیونکہ اور کسی پروڈکٹ کی فیزیبلٹی نہیں بنتی. سو اسی حوالے سے برائٹو اسپیسیفکلی از اے نیشنل برانڈ, اور جس طریقے سے برائٹو نے ہماری کمیونٹی کو سپورٹ کیا اور ہماری جو باڈیز ہیں ان کو سپورٹ کیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اسی طریقے سے برائٹو کو اسپیسیفکلی اور جو اس کے علاوہ لوکل برانڈز ہیں جنرلی ان سب کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں فائدہ کسی ایک برانڈ کا نہیں ہے, سب کا فائدہ. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ پاکستان کا فائدہ ہے. لوکل انڈسٹری ڈیولپ ہوگی تو آپ کا پاکستان کا فائدہ ہے, لوکل اکانومی بہتر ہوگی, آپ کو یہاں پہ زیادہ جو آپ کی روزگار ملے گا لوگوں کو, اور بہت سارے ایسے. اینڈ دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, بینگ اے کنسلٹنٹ and being someone who has used multiple type of products, especially with reference to paints and coatings, برائٹو کی کوالٹی میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. It is absolutely good, it is absolutely comparable to any international brands. بالکل, تو وہ بھی مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی کوئی کوالٹی میں کمی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو صرف ایک اویئرنیس ہے جو ہم نے اپنے مائنڈ میں کلیئر کرنی ہے, اور اس میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ایک چیز اور بتائیں مجھے کہ جیسے ابھی ہم نے پینٹس کی بات کی, تو کرونا ایک پینڈیمک تھا پورا, اور ابھی بھی چل رہا ہے کسی حد تک, لیکن جب سٹارٹ میں تو ایک بڑا ایک سٹاپ لگا انڈسٹری کو ایک دم اچانک. اس سٹاپ میں میں بھی سفر ہوا, آپ بھی سفر ہوئے ہوں گے, اور بھی بہت سی چیزیں سفر ہوئیں. بڑی لوگوں نے بڑا اچھے طریقے سے کوپ کیا اس کو, ہر بندے نے اپنے حساب سے چیزیں کی. ہاؤ ڈڈ یو مینیج دیٹ؟ آئی تھنک اٹ واز این اپرچونٹی. سب سے پہلے تو اپرچونٹی یہ تھی کہ آپ مہینہ ڈیڑھ مہینہ اپنے گھر میں اپنے لوگوں, اپنے فیملی کے ساتھ, اپنے چاہنے والوں کے ساتھ آپ تھے. تو وہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی. میں نے اس کو بہت اللہ میاں دوبارہ ایسا وقت نہ دکھائے, آئی ایم ناٹ سیئنگ, لیکن میں نے اس ٹائم کو بہت انجوائے کیا. میں نے بہت اچھا وقت گزارا فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, اور بہت سارے کام جو میں ادروائز نہیں کر سکتا تھا, فار ایگزامپل گارڈننگ, مجھے نہیں پتہ لگا کام کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں. ہاں, تو وہ گارڈننگ کی, سبزیاں لگائیں اور پھر وہ کھائیں بھی, تو پھر کھانے پکائے, تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں کی. پھر اس کے بعد نیٹ فلکس دیکھا, سیزنز دیکھے جو ادروائز روٹین میں ٹائم ہی نہیں ہے, تو موویز دیکھیں, وہ اس کو انجوائے کیا. پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرونا میں اپرچونٹی یہ بھی ایک بہت بڑی لوگوں کے اندر بلیف ڈیولپ ہوئی کہ یار آفس جائے بغیر بھی کام ہو سکتا ہے. آن لائن میڈیمز میں زوم اور گوگل میٹ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایپس تھیں. تو اس میں یہ بلیف ڈیولپ ہوئی کہ یار آپ بہت چیزیں جو ہیں اس کے لیے آپ کو دکانیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو بہت سارے دفتر بنانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بہت چیزیں آن لائن کر سکتے ہیں. اٹ مائٹ ناٹ بی ایز گڈ ایز یٹ, بٹ ود دا پیس ہاؤ دا ٹیکنالوجی از ڈیولپنگ اینڈ کمنگ اپ, آئی تھنک کہ وہ ٹائم دور نہیں ہے کہ اب مجھے یہ لگتا ہے ایز اے انڈیویجول کہ یہ جو کمرشل سناریو ہے یا مارکیٹس کا کانسیپٹ ہے یہ بہت قریب چیلنج ہونے والا ہے. بالکل, یہ میگا مالز اور یہ چیزیں سب بڑے ڈفرینٹ اسکیل پہ اور ڈفرینٹ ڈائریکشن پہ. آن لائن بزنس نے ویسے ہی کافی چیزیں ختم کر دی ہیں. ایگزیکٹلی ہوتا ہے کہ آپ ہر شاپ از آن لائن, جی, ہر پروڈکٹ از آن لائن, آپ آن لائن, اٹس کنوینئنٹ فار یو, آپ کو نہ جانا پڑتا ہے نہ آنا پڑتا ہے اس کے لیے. اینی ویز, اچھا اگر ہم چلیں, جس سے آپ نے اکیڈیمک اپنا بتایا سارا کہ پڑھایا بھی ہے اور پریکٹس بھی کر رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں آج کل کیسے اسٹوڈنٹس جو ان سے ہیں ان کو کیا مزید گائیڈ لائن دینی چاہیے؟ دیکھیں اس میں بڑا زبردست سوال کیا آپ نے, اور اس میں میرے بڑا اسٹرانگ اوپینین ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ آرکیٹیکچر کی ڈیفینیشن چیلنج کرنے کی ضرورت ہے. آرکیٹیکچر یہ نہیں ہے کہ بچے کو آپ کمپیوٹر پہ بٹھا دیں اور اس کو کہیں کہ تمہیں XYZ سافٹ ویئر آنا چاہیے اور تم بیٹھ کے سارا دن ڈرائنگیں بناتے رہو. ہمیں ڈائیورسٹی کی ضرورت ہے پروفیشن کے اندر. پروڈکٹ انڈسٹری میں بہت بڑا پوٹینشیل موجود ہے جس میں آرکیٹیکٹس کی ریکوائرمنٹ ہے. سملرلی اور بہت سارے کریٹو فیلڈز جتنی بھی ہیں دنیا میں, ان سب میں ہمارا آرکیٹیکٹس کا ایک رول ہے اور وہ اپنی انپٹ دے سکتے ہیں. اس میں میں اپنی وائف کو اپریشیٹ کروں گا, بیکاز اگین جیسے آپ نے بتایا وہ آرکیٹیکٹ ہی تھیں اور ہیں ابھی بھی,
لیکن اس نے اپنا لمب سے MBA ایگزیکٹو کیا اور وہ ایک پروڈکٹ انڈسٹری میں ہیڈ کر رہی ہے اس کو. اور اسی طریقے سے میرا سارے بچوں کو اور سارے فریش گریجویٹس کو یہ مشورہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانیں, اپنی اسٹرینتھس آئیڈینٹیفائی کریں. ہر بندہ اچھا ڈیزائنر نہیں ہو سکتا, ہر بندہ اچھا مینیجر نہیں ہو سکتا. سو اپنے آپ کو, اپنی اسٹرینتھ کو ڈیفائن کریں, سب سے اپنی کوالٹیز کو, ہاں, اینڈ دین فردر ڈیولپمنٹ اس پرٹیکولر ڈائریکشن میں کریں, بیکاز وہ آپ کو ایک ایکسپرٹی دے دے گا. آپ سب کچھ نہیں کر سکتے. جی ایگزیکٹلی. تو وہ جب تک آپ کے پاس وہ ایکسپرٹی نہیں آتی تو پھر آپ ٹل دیٹ ٹائم یو آر نو بڈی. تو وہ جب آپ کے پاس ایکسپرٹی آ جائے گی تو آپ آٹومیٹکلی اس میں فردر ڈیولپ کر دیں گے. اچھا, بیکاز یو ہیو اے گڈ ایکسپیرینس ان لائک ٹیچنگ اینڈ ان پریکٹس, آپ کیا سمجھتے ہو کہ کتنا رول ہے اس بات میں انسٹیٹیوشنس کے اندر چینج لانے کا, اور کتنا رول ہوگا اس میں ان بچوں کو یہ اپنے اندر یہ کرنے کا کہ میں نے کرنا کیا ہے؟ بہت امپورٹنٹ رول ہے انسٹیٹیوشنس کا اس پرٹیکولر بات کے حوالے سے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ایک اویئرنیس موجود ہے انسٹیٹیوشنس کے اندر بھی. میں نے کئی طرح کی ورکشاپس آرگنائز کر رہے ہیں مختلف انسٹیٹیوشنز, لینڈسکیپ کے حوالے سے, کنزرویشن کے حوالے سے, انٹیریئر کے حوالے سے, سسٹینیبلٹی کے حوالے سے, انٹیریئر کے حوالے سے, فوٹوگرافی کے حوالے سے. تو یہ دیکھیں آرکیٹیکچرل فوٹوگرافی از اے ویری ڈیفائنڈ فیلڈ اینڈ اے سیپریٹ میڈیم. ہاں, یہ ایک ڈفرینٹ کہانی ہے. سملرلی آرکیٹیکچرل ڈاکیومنٹیشن آف لیٹس سے ڈاکیومنٹریز کہہ لیں یا ویڈیو کہہ لیں, وہ ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک اویئرنیس ہے, تھوڑا سا اس کو اور چینلائز کرنے, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ IAP اور PCAT-P تو اتنا نہیں, لیکن IAP زیادہ رول پلے کر سکتا ہے اس کے اندر. اویئرنیس سیمینار کر بھی رہا ہے اس میں. تھوڑا سا انفارچونیٹ یہ پینڈیمک والا پچھلا سال رہا ہے, چیزیں سلو ڈاؤن ہو گئی تھیں ساری, بٹ آئی تھنک اب چیزیں تھوڑی امپرومنٹ کی طرف ہیں, ویکسینیشن وغیرہ ہو گئی ہے. تو اب مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا اور اگریسولی چیزوں کو ایڈریس کریں. تو مطلب میں ایک ہوپ فل انسان ہوں, میں نا امید انسان نہیں ہوں, میں ہمیشہ ہوپ فل ہی رہتا ہوں. اچھا, واٹ آر دا چیلنجز وین یو ڈو اے پروجیکٹ؟ تو بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں, کسی کے لیے وہ چیلنج ہے اور کسی کے لیے وہ پریکٹس ہے اور کسی کے لیے وہ ایک عام سی بات ہے. سو وین اے پروجیکٹ کمز ٹو یو, تو کون سی چیز ہے, جس طرح میں اگر آج بھی ایک لے آؤٹ پلان کرتا ہوں, بیٹھتا ہوں اور اس پہ اسکیچ کرنا شروع کرتا ہوں, میں آج بھی گھبراتا ہوں. اٹس اے ڈیفیکلٹ جاب ٹو ڈیزائن, آئی تھنک, پیپر پہ بیٹھ کے. تو فار یو واٹ از دا موسٹ چیلنجنگ تھنگ؟ میرے لیے چیلنجنگ چیز یہ ہے کہ جو جتنی چیلنجنگ ہو مجھے اتنا مزہ آتا ہے. مطلب آج کل ہم ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں TNS گلبرگ, اس میں اٹس اے JV بٹوین اس اینڈ ڈینش فرم ہے ایک روزین بوس اسٹوڈیو. تو ان سے ہمیں بہت سیکھنے کو مل رہا ہے, بیکاز ظاہر ہے وہ ڈیولپڈ ورلڈ میں بیٹھے ہیں, اور اس میں سب سے پہلے ٹو اسٹارٹ ود اٹس اے اسکول اینڈ اٹ ڈز ناٹ ہیو اینی کلاس رومس. اٹس اے نیو کانسیپٹ ٹو ایجوکیشن. اس کا ایک پروٹوٹائپ ہم نے ایک آلریڈی ڈیولپ کیا ہے لیوز ورک شاپ کے نام سے, دیٹ اگین از ان گلبرگ, جس میں کلاس رومز نہیں ہیں. وہ ان کلاس رومز کو لرننگ اسپیسز کہتے ہیں. وہ ریجیو امیلیا ایک کانسیپٹ ہے, اور پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کا کانسیپٹ ہے, وہ ایک لارجر بات ہے. بٹ آئی تھنک لرننگ اپرچونٹی ہوتی وہاں پہ ہے جہاں پہ چیلنج ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس چیلنج نہیں آپ فیس کر رہے ہیں نا, تو آئی تھنک دیر از سم پرابلم. اگر آپ چیلنج فیس کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ چیز بہتر ہوگی, یو آر آن ڈائریکشن, یو نو یو آر آن دا رائٹ پاتھ. وچ از دا موسٹ انٹرسٹنگ تھنگ وچ, جو آپ کو پسند ہے کہ میں یہ ڈیزائن کروں ان اے ریزیڈینشیل پروجیکٹ؟ اٹس اے کچن, اٹس اے لاؤنج, اٹس اے واش روم, اور واٹ؟ لاؤنج. آئی تھنک جو فیملی اسپیس ہے, جو ایک لارجر گیدرنگ اسپیس ہے فار دا ہول فیملی, وہ کیسی ہونی چاہیے. آئی تھنک وہ مجھے سب سے زیادہ I would want it to be as flexible as possible. اچھا, every guy has his own color palette. میرا بھی ایک کلر پیلٹ ہے, ہر بندے کا ایک انسگنیا ہے, ایک اسٹائلائزیشن ہے اس کی. What is your color palette? میرا کوئی کلر پیلٹ نہیں ہے, اور فرینکلی اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ I've been lucky کہ مجھے پروجیکٹس اس طرح کے ملے ہیں
کہ جہاں پہ میں کلرز کو بہت کھل کے ایکسپلور کر سکوں. فار ایگزامپل یہ جو ایجوکیشنل بلڈنگز ہیں جتنی بھی لیوز ورک شاپ کی میں نے آپ سے بات کی, اور اس کے علاوہ کیونکہ یہ ہائی انرجی ایریاز ہوتے ہیں, تو جو ہائی انرجی ایریا ہے اس میں کلر کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے. اس میں کہیں پہ آپ کو سودنگ افیکٹ چاہیے, کہیں پہ آپ کو انرجیٹک افیکٹ چاہیے. تو وہ ہم فارچونیٹ رہے ہیں کہ مجھے کلرز میں اس حوالے سے جو پروجیکٹس اس نیچر کے کیے ہیں تو کلرز کو ہم نے بہت کھل کے ایکسپلور کیا. میں ذاتی طور پہ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کلر از اے ویری ویری ٹیکنیکل سبجیکٹ. تو آپ لیٹس سے ریزیڈینشیل پروجیکٹس میں کلرز کو آپ نے کس طریقے سے یوز کرنا ہے, وہ از سم تھنگ وچ از ایسوسیٹیڈ ود کہ جو فیملی ہے آپ جس کے لیے وہ گھر بنا رہے ہیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ ایک کنسلٹنٹ ہیں. تو کنسلٹنٹ جو ہے اس کی جو فلاسفی ہے وہ اس کو ایلیمنیٹ تو نہیں کر سکتا, لیکن یٹ اس فلاسفی کو وہ اڈیپٹیبل بنا سکتا ہے فار ہز کلائنٹ. آئی تھنک دیٹ از دا رائٹ وے فارورڈ. سو ساتھ لائک یو بین ڈوئنگ لاٹس آف پروجیکٹس اور ملٹی ڈائیورسیفائڈ قسم کی چیزیں بتائی ہیں, ایجوکیشنل بھی ہیں, ہاسپٹیلٹی بھی ہے اور کمرشل بھی ہے, تو یو آر ڈوئنگ مینی تھنگز, تو بڑا اچھا ایکسپیرینس ملتا ہوگا. تو کلائنٹس کے ساتھ کیسا ایکسپیرینس رہا؟ سر کلائنٹس کے ساتھ جو ہے نا بڑا ویریڈ ایکسپیرینس ہے. جنرلی میں اگر کلائنٹس کی اس کو بریکٹنگ کرنی شروع کروں تو کارپوریٹ سیکٹر کا کلائنٹ اور طرح کا ہے, اس کا مائنڈ سیٹ ہی اور ہے, اس کی اپروچ ہی اور ہے. پھر سپوز آپ انسٹیٹیوشنس کے ساتھ کام کریں, ہمیں اپرچونٹی ملی ایئر فورس کے ساتھ ہم نے کافی کام کیا ریسنٹلی, آرمی کے ساتھ کافی کام کیا, تو وہ مائنڈ سیٹ ہی ڈفرینٹ ہے, اس کی اپروچ ہی ڈفرینٹ ہے, اس کی اوور آل پروسیسنگ ہی فرق ہے. پھر آپ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آ جائیں, میرا خیال ہے سب سے ڈیفیکلٹ پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے جہاں آپ انڈیویجول کلائنٹ کے ساتھ, ریزیڈینشیل ہو گیا, انڈیویجول کلائنٹ کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, وہ بڑا آکورڈ ہوتا ہے. بٹ مور دین دا کلائنٹ آئی تھنک ایک واقعہ میں ویسے ہی سنانا چاہتا ہوں کہ ایک ہم پروجیکٹ کر رہے تھے ایبٹ آباد میں, تو وہ اس کی ڈرائنگ ہم نے ایشو کی تو اس میں کچھ کلاؤڈ کیا ہوا تھا ہم نے, یہ میں سچ بات بتا رہا ہوں, اٹس ناٹ میڈ اپ, تو وہ کلاؤڈ کیا ہوا تھا. اب وہ کانٹریکٹر جو تھا وہ بھائی صاحب میرا خیال ہے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے, اور ان کو ڈرائنگ جیسے ہمارے ہاں مسئلہ ہے تو وہ ان کو یہی نہیں پتہ لگتا تھا کہ یہ سیدھی ادھر سے ہے یا ادھر سے ہے. اینی ہاؤ تو مجھے یاد ہے ہم کلائنٹ نے کہا کہ جی وہ آپ نے سائٹ وزٹ کرنا ہے اور وہ اٹس آلموسٹ کمپلیٹ اور آپ آ جائیں. تو ہم لاہور سے نکلے اور ایبٹ آباد پہنچے, تو ایبٹ آباد میں وہ ریسٹورنٹ تھا, تو وہ جو ہی ہم وہاں پہنچے تو وہ ریسٹورنٹ کے اوپر شیشہ گلاس تھا, اس گلاس کے اوپر سینڈ بلاسٹنگ میں کلاؤڈ بنا ہوا تھا جو ہم نے ڈرائنگ میں اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے بنایا. تو بڑے بڑے فنی چیزیں ہو جاتی ہیں, مطلب وہ ایکچولی بننا نہیں تھا کلاؤڈ, وہ تو صرف اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے تھا, بٹ کیونکہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا یا اس کو سمجھ نہیں تھی ڈرائنگس کی, کوئی زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی, تو اس نے وہ کلاؤڈ جو ہے نا وہ شیشے کے اوپر وہ یہ سمجھا کہ یہ کوئی ڈیزائن کا حصہ ہے, اٹ از پارٹ آف دا ڈیزائن. تو وہ ایک یہ انسیڈنٹ ہے. پھر ایک کلائنٹ تھے وہ بہت فنکی ٹائپ کلائنٹ تھے اور ہیں بلکہ ابھی بھی, اور وہ ہر چیز میں ان کی کوئی نہ کوئی ان پٹ ہوتی ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ یہ جو چیز پہلی میرے سامنے آئے گی نا اس کو تو میں نے نو کرنا ہے, وہ بے شک اچھی ہو. تو وہ آپ یقین کریں کہ ایک پرپوزل ہم نے دیا انہیں, وہ ایز پر ہز پریکٹس انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا جی اور, تو ساتھ ہمیں پتہ تھا یہ ایسے ہی کرے گا, ہم نے 2-3 اور بنائے ہوئے تھے, اور وہی جو پہلا پرپوزل تھا نا وہ چوتھے نمبر پہ پھر ڈال دیا. آپ یقین کریں انہوں نے پہلے 3 دیکھے اور چوتھے والے کو پھر اپروو کر دیا. سو بڑے بڑی عجیب چیزیں ہو جاتی ہیں. کچھ آئی تھنک لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے ان کے اندر کہ جی پیسے دیتے ہیں, بٹ آئی تھنک اس کے اوپر غصہ نہیں کرنا چاہیے ایز کنسلٹنٹس یا ایز ڈیزائنرز. آئی تھنک اس میں بھی ایک لرننگ اپرچونٹی ہوتی ہے, اور اس میں بھی اگر آپ اس کو کریٹیولی ہینڈل کریں تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ, ہمارا پروفیشن ایسا ہے کہ ہم کریٹیو لوگ ہیں, ہم کو کریٹیو چیز نکال سکتے ہیں. کلائنٹ آپ کو بڑا, کلائنٹ بھی آپ کو ایجوکیٹ کر رہا ہوتا ہے میرے خیال سے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو
I have a work experience of 25 years, اور 25 years میں نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی مشکل کلائنٹ آتے ہیں وہ آپ کو نا سب سے امپورٹنٹ پیشنس دے کے جاتے ہیں. مجھے پیشنس بہت آیا ہے کہ یار میں نے ان کو برداشت کی ہے, بالکل صحیح بات. اس سے میرے اندر ایک بہت پیشنس بلکہ آپ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس طرح کے کلائنٹس کو اپنے لیے چیلنج بنانا چاہیے کہ یار میں نے اس کو ناراض نہیں کرنا, میں نے اس کو, مطلب ٹھیک ہے ایک باٹم لائن ہوتی ہے ہر چیز کی, وہ آپ باٹم لائن سے نیچے نہیں جا سکتے, لیکن اسٹل جنرلی آپ کی اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے اس کلائنٹ کو جو ڈیفیکلٹ ہے, کیونکہ لرننگ اپرچونٹی وہیں پہ ہی ہے. وہ جو میں نے چیلنج والی بات کی تھی نا, جو آپ کو چیلنج نہیں دے رہا وہ پھر مزہ بھی نہیں آ رہا, پھر مزہ نہیں آتا اس کام میں. اچھا ساتھ اگر آرکیٹیکٹ نہ بنتے تو پھر ابا جی نے فوجی بنانا تھا آپ کو پھر؟ اب مجھے لگتا ہے بیکاز ایک بات ہم مس کر گئے, میری جو اسکولنگ ہے فرام کلاس 8th ٹو میٹرک, دیٹ از ان ملٹری کالج جیلم. اچھا, تو ملٹری کالج جیلم از اے بورڈنگ اسکول, اٹس لائک اے کیڈٹ کالج. تو وہ میں نے وہ لائف گزاری ہوئی ہے, ایک بورڈنگ پیور ملٹری ٹائپ, صبح اٹھ کے پی ٹی کرنا, میس میں کھانا کھانا, مغرب کی نماز لازمی ہوتی تھی تو وہ مسجد جا کے پڑھنا, پھر پڑھنے والے ٹائم پہ پڑھنا, ایک ڈسپلنڈ لائف وہ میں نے گزاری ہوئی ہے. تو وہ پرابیبلی اگر میں نہ آتا آرکیٹیکچر کے اندر تو آئی تھنک آئی ووڈ ہیو گون ٹورڈز دی فورسز, بیکاز فیملی میں بھی ہے اور مجھے خود بھی فیسنیشن ہے اس سے. اچھا ساتھ آپ کے لائک یو ناؤ یو گوٹ اے سن اینڈ یو گوٹ اے ڈاٹر, تو کرتے ہیں جی کہ میرا جو یہ ایک بچہ میرا کوئی میری ہی پروفیشن میں آئے کہ یہ فوج میں جائے کہ کس میں جائے؟ نہیں بالکل نہیں. آئی تھنک ود ٹائم میں نے یہ ریئلائز کیا ہے, اور میں نے کیا ریئلائز کیا ہے, زمانے نے وقت نے ریئلائز کرا دیا ہے کہ آئی تھنک یہ سوچنا غلط بات ہے, انفورس نہیں کرنا چاہیے. ابھی اٹس ٹو ارلی فار دیم, ابھی تو وہ اسکول جا رہے ہیں اور ایک تو اسکول بھی نہیں جا رہا, تو وہ خود سے ان کے ایکسپیرینسز, ان کی ڈیولپمنٹ جیسے بھی ہوتی ہے, جو اس چیز میں ان کو انٹرسٹ ہوتا ہے. میری طرف سے میں تو بڑا خوش ہوں گا کہ میرے بچے کرکٹ کھیلیں اور وہ اچھے لیول پہ کھیلیں. تو خیر یہ تو میری خواہش ہے نا, خواہش رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بٹ آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو انفورس اٹ, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. اور جس میں بھی ان کا انٹرسٹ ہو, جس چیز میں جس ڈائریکشن میں وہ جانا چاہیں, میری طرف سے کوئی. تھینک یو سعد فار بینگ ود اس ٹوڈے, اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا. سر تھینک یو سو مچ, اینڈ مجھے بہت مزہ آیا, آئی انجوائڈ اٹ لاٹ, اینڈ اگین برائٹو کا شکریہ. اور اس وقت جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے اور جو مسئلے مسائل جن پرابلمز میں اوور آل چل رہا ہے چیزیں, ڈالر ریٹ اوپر نیچے, اسٹیل اوپر چلی گئی, سیمنٹ مہنگا ہو گیا, اور ساری انڈسٹری اوور آل کنفیوزڈ ہے. تو اس میں یہ جو پاکستان ٹیم کی پرفارمنس ہے ورلڈ کپ میں, وہ ایک آئی تھنک ایک ہوا کا جھونکا, تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح ہے. تو میں سب سے پہلے تو پاکستان ٹیم کو کنگریچولیٹ کرنا چاہتا ہوں, اور پلس فار دا ریسٹ آف دا ٹورنامنٹ میں انہیں بیسٹ آف لک وش کرنا چاہتا ہوں. اور یہ میں بات ادھر اسپیسیفکلی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ برائٹو بھی ایز اے کمپنی سملر سینٹیمنٹ رکھتی ہے کرکٹ کے حوالے سے, اور مجھے بھی بذات خود مجھے I've always been fascinated, I've played cricket, it has fascinated me, اور آج بھی میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ٹیسٹ میچ بھی دیکھ سکتا ہے, جس کی دیٹ کائنڈ آف کیا کہنا چاہیے پیشنس لیول ہے. بیسکلی پاکستان کو اور پاکستان ٹیم کو بیسٹ آف لک وش کرنا چاہتا ہوں, اور آپ سب سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ اس کے لیے دعا کریں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور کامیابی دے. ویورز اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں, دوبارہ ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ. اللہ حافظ. اب جو اپ کمنگ آرکیٹیکٹس آ رہے ہیں, جو نئے بچے آ رہے ہیں مارکیٹ میں, ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ کیا آپ کو ایشوز ہیں جو چاہتے ہیں کہ ریکٹیفائز ہوں, یا کیا ان کے اندر کوالٹیز ہیں جو پہلے ہمارے پاس ہی تھی آج کے بچوں کے پاس ہیں؟ اپنا ایکسپیرینس ہی شیئر کر سکتا ہوں. وہ ایکسپیرینس میں اپنا یہ شیئر کروں گا کہ اسٹوڈنٹ شوڈ ورک ان اے بگ ورک اسپیس, تاکہ نا اس کے ہاتھ سے ریزیڈینشیل, کمرشل, کارپوریٹ
اپارٹمنٹس, یعنی نمبر آف پروجیکٹس جو ان سے ہے نا, ویریس پروجیکٹس جن کی ڈیفینیشن سب سے مختلف ہو وہ گزر رہی ہیں. وہ ایک نہ ایک پرٹیکولر یہ نہ ہو جائے کہ اس نے ریزیڈنس کرنا ہے, یہ ریزیڈینشیل آرکیٹیکٹ ہے, یہ انڈسٹریل آرکیٹیکٹ ہے, یا یہ کوئی اور آرکیٹیکٹ.